وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 34 حصہ اول درس نمبر 648. آج کا موضوع کیا ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک لمحے کی بھی تاخیر یا تقدیم نہیں ہوتی. یعنی جب وہ فیصلے کا وقت آ جاتا ہے اور اجل کا وقت پورا ہو جاتا ہے. یہ سامعین کرام حقیقت میں بات تو ایسی ہی ہے. یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ کہا تھا. تھوڑی سی میں وضاحت کے لیے آپ کو کہوں. یغفر لکم ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، کہ وہ تم اللہ تعالیٰ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل. یہ دوسری جگہ ہے، لیکن یہاں سورہ نوح کی آیت نمبر 4 میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں تمہارا مقرر وقت تک، ویؤخرکم، تھوڑی سی توجہ، کہ تمہیں مؤخر کر دے گا، الی اجل مسمی، یعنی تمہیں اپنے ایک معین وقت تک تمہیں مہلت دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آتا ہے تو پھر تاخیر نہیں ہوتی. لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے. دیکھیں سامعین کرام، مضمون مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا ذہن کے دریچے کھولنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو
اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دی ہے، اور یہ مہلت جو ہے یہ وقت امتحان ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ ظاہر ہے کہ یعنی دنیا کے امتحان بھی آپ لے لیں، ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے اور کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہے، اور ایک طالب علم یہ چاہے یا آدھے طالب علم یہ چاہیں کہ یہ وقت یہ امتحان ٹل جائے ہم سے تاکہ ہم تیاری کر لیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی یہی طریقہ کار ہے، ہر چیز کا ایک وقت معین ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ بل جمع کراتے ہیں اس کا ایک دن معین ہے، اس کے بعد جو ہے پھر جرمانہ ہوتا ہے، اس کے بعد مزید مہلت نہیں دی جاتی۔ تو اچھا، میں آپ کو سورہ بقرہ کی بھی وہ آیت سنانا چاہتا ہوں کہ اہبطوا منہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تم زمین میں جاؤ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ایک ٹھکانہ ہے عارضی، رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِین، اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اب آپ کو بھی معلوم ہے سامعین کرام کہ عمر کا تعین ہو چکا ہے ہماری، کتنی ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے، جب بھی ہو تو پھر جب وہ موت کا وقت آ جائے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم پہ بعض اوقات جو تکلیف آتی ہے اس میں انسان رجوع الی اللہ کر لیتا ہے، قرآن کا بھی یہی مضمون ہے۔ لیکن جب تکلیف کا وقت آتا ہے فذو دعائن عریض، لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیتا ہے، اللہ سے مخلصین لہ الدین کے الفاظ آئے کہ جب وہ مصیبت کا وقت آتا ہے یعنی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ بلا ٹل جاتی ہے، مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، پھر ثم انتم اذا ربکم بربکم تشرکون، پھر تم رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہو۔ تو اس میں ایک نقطہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا ہی کا وقت ہے، اقوام کے لیے بھی اور افراد کے لیے بھی، اسی میں امتحان ہے، اور اسی میں یعنی آپ اگر تیاری کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں کریں گے اور وقت کو ضائع کر دیں گے جس طرح کہ ہم کر رہے ہیں، تو ہم تو اصل میں موت سے تو ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم تو موت سے ڈرتے نہیں ہیں، کیوں کہ ہمیں موت کے بعد کی زندگی پر کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ 1.5 ارب جو مسلمان ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں صاحب کرام۔ تو موت کا تو کوئی خوف نہیں ہے۔ اچھا، دنیا پھر یعنی ہماری حقیقت یہ ہے کہ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ہم پڑ گئے ہیں، اور اسی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اس کے فائدے کو ہم نے اصل فائدہ سمجھ لیا ہے، اس کے نقصان کو ہم نے اصل نقصان سمجھ لیا ہے، اور وقت کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے۔ لیکن جب وہ وقت معین آئے گا اور وقت نزا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت انسان کے نظر کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کوئی بھی انسان ہو تو نزا کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ اکثر تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ انسان دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے، اور اسی دھوکے میں مبتلا ہو کے آخر تک یہ رہتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یعنی میرا بھی یہ تجربہ ہے، اور ہم عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے اپنی طبی عمر جب پوری کرنے لگتا ہے، یہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا بڑا مشہور، مردان کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، بڑی پریکٹس، اور بس مرتے دم تک وہ پریکٹس کرتا رہا، اور جو اس کی عمر جو ہے ایسی ہو گئی کہ بس اب وقت یعنی قوتیں بھی جواب دینے لگی، تو انہوں نے یا گھر میں بیٹوں وغیرہ نے ایک تقریب کا اہتمام کیا، اور ساری جگہ سے رشتہ دار آئے، اور اب وہ چل پھر سکتا تھا، ابھی کوئی مرض لاحق نہیں تھا، خود بھی ڈاکٹر تھا، چل پھر سکتا، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہوئی تھی،
تو بڑی رونق تھی، تقریب تھی۔ اب یہ آخری، اب یہ دیکھیں یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ بھئی تم جو ملنے جلنے والے ہیں، تمہارے بچے ہیں اور بچوں کے بچے ہیں، سب کو بلا لو۔ آخری ملاقات کی ایک تقریب ہوئی باقاعدہ، تو میں بھی ایک حیثیت سے اس میں شریک تھا، ایک حیثیت سے، تو بس تصویریں بنتی رہیں اور ملاقاتیں ہوتے رہیں، کھانے تقریب تھی، کھانا بھی تھا، یہ وہ سب۔ اب ایک دن رات تک تھی، پھر سب لوگ اپنے اپنے چلے گئے، یعنی مرنے سے پہلے۔ اب وہ سارا جو ہے بس وہاں کوئی غم کا ماحول نہیں تھا، سب کو معلوم تھا کہ یہ فلاں شخص جو ہے جانے والا ہے، ہم آئے ہیں زندگی میں۔ اور ایسا عام طور پہ ہوتا ہے۔ ایک مریض تھا، میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے، مریض تھا تو وہ اسی طرح بیمار تھا، تو بیٹوں کو بلانے لگا، بیٹا ادھر ادھر تھے، رشتہ دار تھے، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، یعنی آخر تک ہم دنیا کے دھوکے میں رہتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ کہ اگر آپ کا ایک تو ہر وقت موت کی تیاری ہونا چاہیے، ابھی میں اس پہ آتا ہوں، لیکن ہم جو ہیں عام طور پہ زندگی موت کو بھلا کے گزارتے ہیں، موت کے انتظار میں کوئی بھی زندگی نہیں گزارتا۔ اور اچھا، تو اسی طرح آپ دیکھ لیں، آپ کے بھی ارد گرد رشتہ دار ہوں گے اور سب یہ دنیا ہی کے خیال والے لوگ ہیں۔ یہ تو میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب جو ہے دنیاوی خیال والے لوگ ہیں، ہم ظاہر پرست ہیں، ہم دنیا دار ہیں۔ آخرت پر، قبر کی زندگی پر، حشر پر، جنت دوزخ، اس پر ہمارا کوئی ایمان و یقین نہیں ہے۔ اگر ہے تو لفظی طور پہ ہے، حقیقت میں نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بس عام طور پہ آپ دیکھیں ایک شخص جو ہے بوڑھا ہوتا رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے حرص بھی اس کی زیادہ ہوتی رہتی ہے کہ میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں، اپنا مطلب میرے چشمدید، اسی طرح ہمارے ادھر ادھر یعنی قرب و جوار میں ایک شخص تھا، تو وہ بیٹے بھی جوان تھے، دکانیں تھیں، یہ وہ، تو مرنے سے یعنی بڑھاپے کی جو آخری ان کی سٹیج تھی، بیمار وغیرہ نہیں تھا، اس کا ایک خیال آیا کہ میں ایک پلازا بنا رہا ہوں، یعنی ایک جگہ اس نے پسند کر لی اور کہتا ہے کہ یہ میں اپنی زندگی میں مکمل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میں اپنا چشمدید واقعہ بیان کر رہا ہوں سامنے کا، کوئی سنایا ہوا نہیں ہے۔ بیٹے سے میں نے پوچھا، وہ بلڈنگ بن رہی تھی، بیٹے باپ زندہ تھا، تو بیٹے سے میں نے پوچھا کہ بھئی کیا؟ کہتا ہے یار میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنی زندگی میں اس کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی دیکھیں اس حد تک ہماری غفلت ہے، اور یہ دیکھیں ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کا یہ وہ ہے ایک رویہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر پر ہمارا یقین ہے، اور یہ ایک بہت یعنی اندوہناک بات ہے اور بہت پریشان کن بات ہے کہ ہماری ساری توجہ جو ہے عمر کے ہم جس حصے میں بھی ہوں، ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہوتی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، یعنی یہ بھی میں اپنے، ظاہر ہے کہ میں لوگوں سے ملتا ملاتا ہوں اور بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور میری ایک عبرت کی میں نگاہ سے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، ان کے رویوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ بیٹی اولاد صاحب اولاد ہے، میں نے پوچھا بھئی کیا حال ہے؟ کہتا ہے یار بس، یعنی یہ قریبی جاننے والا تھا نا میرا، کہتا ہے بڑا شکر ہے اللہ کا، 2 بیٹیاں ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، بیٹے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے، بس جائیداد بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور بس اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارا کہ ساری، یعنی دیکھیں اس میں مختصر بات یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ ظاہر تک ہے، ایون موت تک آ جاتی ہے تو آپ ظاہر کے خیال میں جان دیتے ہیں، ظاہر کے خیال ہی میں آپ جان دے دیتے ہیں۔ اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تم مرو گے اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔
تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیں اگر ایسا ہوتا جیسا کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو اتنی کوئی پریشان کن بات نہیں تھی. حالانکہ وہ ہوگا جو آپ نہیں سوچتے اور وہ یقیناً آ کے رہے گا. یہ اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ قرآن پاک میں آئے تھے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ. یعنی ان کا تو یقین نہیں تھا جس طرح ہمارا نہیں تھا، اسی طرح مشرکین مکہ بھی نہیں تھا. ہم میں اور مشرکین مکہ میں صرف زبان کا فرق ہے. وہ زبان سے کہتے بھئی یہ تو بڑی ہائے ہاتھ لما توعدون، تو بڑی عجیب چیز ہے. اور اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لفی خلق جدید او کما قال، ایسی آیت ہے قرآن میں. وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں، کیا ہم دوبارہ سے اسی طرح زندہ ہوں گے؟ تو ہم میں اور اس میں دیکھیں فرق کیا ہے، صرف ہمارا زبان کا فرق ہے. وہ زبان سے بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ مشکل ہے. ہم زبان سے یہ نہیں کہتے. زبان سے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عقیدہ آخرت اور یہ اور وہ. بعض اوقات بس بہرحال میں اس میں نہیں جاتا، لیکن حقیقت میں ہمارا ایمان باللہ بھی نہیں ہے، اور ایمان بالرسول بھی نہیں ہے، اور ایمان بالآخرت بھی نہیں ہے. تینوں عقیدے جو کہ قرآن کی بنیادی جو موضوع زیر بحث ہوتا ہے، یا جس سے تین باتوں پہ، ایک تو دیکھیں قرآن کا مرکزی مضمون انسان کی فلاح ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اچھا، پھر قرآن بات کرتا ہے تین بنیادی چیزوں سے: ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت. اور وہ یعنی تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہماری کتاب سے باہر ہیں. ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، رسول قابل اطاعت ہے یا ایک نمونہ ہے میرے لیے، یا عقیدہ آخرت کہ بھئی یقیناً مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندگی ہوگی ہماری. یا ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے، یعنی ماننا نہیں ہے کہ قبر کی کوئی زندگی ہے، اس میں عذاب یا ثواب ہوگا، یوم حشر پر دوزخ جنت، اس پر کوئی ہمارا ایمان نہیں ہے. یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں آپ کو. دیکھیں اگر ایمان ہوتا تو زندگی ہماری ایسی نہ ہوتی جیسے کہ آج یعنی دنیا کے مسلمانوں کی جو آج حالت ہے، وہ ان کا اگر عقیدہ آخرت کا پکا ہوتا تو ان کی یہ حالت ہرگز نہ ہوتی. یہ غالب ہوتے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. لیکن مسلمان کا غلبہ تو نہیں ہے. آج کل تو چین جو اللہ کو نہیں مانتا، جو دین کو نہیں مانتا، ان کو اللہ وہ غالب ہے. امریکہ جو کہ اللہ کے دین کو نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں مانتا، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو بھی نہیں مانتا. جو یہودی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں مانتے. دیکھیں اہل کتاب کہنے سے ہوا ہے، ویسے تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، اہل قرآن ہیں، اہل کتاب ہیں، لیکن یہ یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے، لیکن وہ زبانی حساب سے وہ اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں. آپ بڑے شوق سے بعض لوگ اہل کتاب سے شادیاں روا رکھتے ہیں. ہندو جو ہیں وہ بھی آپ نے ہندو لڑکوں سے مسلمان لڑکوں نے شادی کر لی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہندو بھی اہل کتاب ہے. یہ بھی 4-5 ہزار سالہ ان کی دین ہے اور ان کا ایک اسکرپچر ہے جس طرح. تو بہرحال اس کی میں بات نہیں کرتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ آخرت نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، امت اور فرد. اور ظاہر ہے میں تو فرد کی بات کر رہا ہوں سامعین اکرام، اور اس پہ میں بھی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارا وقت معین ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے جو کہ ہم نہیں مانتے، جس سے ہم انکاری ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک مہلت ہے، یہ عرصہ امتحان ہے، یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے.
اگر آپ نے وہ بات نہیں مانی، وہ مقصد کو صحیح نہ مانا جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھجوایا ہے، یا آپ کو جسم دیا ہے، آپ کو انسان بنایا ہے، آپ کو زمین میں بسایا ہے، عام طور پہ تو ہم وہ مقصد نہیں مانتے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ برقرار ہے کہ زندگی بامقصد ہے، زندگی ایک امتحان ہے۔ اگر آپ اب امتحان کو تو ہم نے دنیا کی زندگی کو تو امتحان نہیں لیا، ہر شخص جو ہے آرام اور آسائش کا متمنی ہے، دنیاوی سہولیات اور مال و دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ہم دوڑ رہے ہیں، اور تو کوئی ہمارے سامنے چیز ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے سامنے کا۔ لیکن یہ عمر حیات جو ہے، اس میں اب اجل کے دو اس کے معنی ہیں، ایک تو موت کا وقت ہے، اور ایک زندگی میں آپ کے متعلق آپ اپنا ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور ایک ڈگر پر چل پڑتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ سامنے، زندگی میں آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہماری منزل دنیا ہے، یعنی یہ میں آپ کو کھلے طور پہ بتا دوں، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں، تو یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ ہماری منزل تو دنیا ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی ہماری اصل کامیابی ہے۔ اب دیکھیں، جب دنیا کو آپ مقصود حیات بنا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا ہی آپ کی امیدوں کا مرکز بن گئی، اور دنیا ہی آپ کا محبوب بن گیا، دنیا ہی آپ کی مطلوب بن گئی، دنیا آپ کو محبوب ہو گئی، اور دنیا ہی اب آپ کو مطلوب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے تو ہدایت واضح ہے، جب آپ اب ہدایت میں کیا ہے، اس کے برعکس بات ہے ہدایت میں جو اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا ٹھیک ہے تمہارے لیے ہے، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب آپ اخروی کامیابی کی بجائے دنیا کی کامیابی کو مدعا سمجھ لیتے ہیں زندگی کا جان بوجھ کے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کے حساب سے آپ کے دل پر کالے داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول کے فرمان کی بنیاد پہ۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ داغ لگ لگ کے نا، تو اس کی تفصیل موجود ہے، حدیث بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ تو اب یہ موقع آتا ہے کہ آپ کا دل، یعنی اب قرآن کے حساب سے میں بات کرتا ہوں، دل پہ آپ کے تالے لگ جاتے ہیں، سمجھ آپ کی الٹی ہو جاتی ہے، دل پہ آپ کا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ سب قرآنی باتیں میں کروں، آپ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے، اولئک فی ضلال بعید۔ اب آپ کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، انک لا تسمع الموتى۔ اب پیغمبر کی مجلس میں بھی اگر آپ جائیں تو آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی زندگی کے آثار آپ میں ہے ہی نہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا، اور یہ ہو چکا ہے سامنے کرام۔ دیکھیں، مدینے میں جب حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عین میدان جنگ میں، احد کی میں بات کر رہا ہوں، 3 بظاہر مسلمانوں نے لڑائی میں، عین لڑائی کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے مدینے۔ اب یہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مخلص مسلمان تھے، ظاہر ہے وہ لوگ تھے جن کے دل پر تالے لگے ہوئے تھے، جن کے دل پر زنگ لگا ہوا تھا، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے عین لڑائی کے وقت وہ حضور کے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پھر رسول کی صحبت بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، رسول کی باتوں کا، رسول کی صحبت کا۔ ظاہر ہے رسول سے زیادہ پرتاثیر محفل کس کی ہوگی؟ سبحان اللہ، اللہ کا نور، نور مجسم، لیکن ان کی محفل میں بھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ جب وہ بیٹھے رہتے تھے اور جب باہر نکلتے، حضور کی باتیں، مجلس جب ختم ہوتی، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں تو سمجھ میں نہیں پڑی۔ تو پھر دل آپ کا کالا ہو جاتا ہے۔ اجل، لکل امت اجل کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر اب میں مختصر بات کر رہا ہوں، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ
ہمارا رب بھی ہے، خالق بھی ہے، اور وہ ہمارا مربی بھی ہے، ہماری تربیت بھی کرتا ہے. جیسے کہ تربیت ہماری جسمانی طور پہ، مادی طور پہ ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، روحانی ترقی کے ذرائع وہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے. میرا اپنا ایمان ہے کہ انسان کو ہر انسان کو زندگی میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کا، سدھرنے کا موقع دیتا ہے، اور اس موقع کی بنیاد پر اس کی پوچھ گچھ بھی ہوگی. لیکن ہمارے سامنے بھی یعنی حق پیش ہوتا ہے، لیکن حق پیش ہونے کے بعد ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے اس پر پھر باقی وہ چلتی ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ حق آپ کے سامنے پیش ہوا، اور تو آپ کو حق کو مقصود بنا کے حق کے راستے پر اپنی گاڑی کو ڈال دینا چاہیے. یعنی جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اس راستے پر آپ کو چل دینا چاہیے، تمام ذرائع اس کے لیے وقف کر دینے چاہیے، اور آپ کو بزبان حال یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور آپ کو یہ اعلان بھی بزبان حال کرنا چاہیے اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے، تھوڑی توجہ، تو اب یہ اجل کہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ تو اب تاریکی کے راستے پر چل پڑے. ایسا وقت آئے گا کہ آپ ناقابل اصلاح ہو جائیں گے، ناقابل اصلاح ہو جائیں گے. اب کوئی آپ کو من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جو اللہ کے قانون کے مطابق گمراہ ہو جائے، اب اس کو ہدایت دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ قرآن میں مضمون آتے رہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. قانون الہی کی تابع ہو کے، یعنی قرآن الہی کے قانون الہی کے تحت اب آپ کا ضمیر مردہ ہو گیا، آپ مر گئے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. الفاظ کا میں ترجمہ نہیں کر رہا وقت کی کمی کی وجہ سے. تو دل پہ تالا لگ گیا، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے آپ کی، آپ کا دل داغدار ہو جاتا ہے، مکمل کالا ہو جاتا ہے. اب وہ اجل، اب وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جہاں آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتے ہیں. اب مشکل ہے، آپ کی اصلاح مشکل ہے. آج کا جو مسلمان ہے وہ اکثریت ان میں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے. ان کے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں اور ان کے دل کالے سیاہ ہیں. یہ ضلال بعید ان کے دل پر مہر لگا دیے، ان کے دلوں پر تالے ہیں. آج کے مسلمان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے. آپ دیکھ لیں، یعنی حق کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، حق پہ توجہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج رسول کی پیروی کے لیے، سچی پیروی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ بہانے بناتے رہتے ہیں، بہانے بناتے رہتے ہیں. آپ اللہ کو منزل بنانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے. تو بہرحال اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن اگلی نشست میں. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یہ ترجمہ سنا دیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، مہلت کی مدت. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر ایک ساعت کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، یعنی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر ایک فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔